الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم. زیادتی نے تجھے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم حاصل کر لیتے یقیناً تم دوزخ کو دیکھو گے، پھر یقیناً اسے تم یقینی آنکھ سے دیکھو گے، پھر یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. حاضرین محترم، قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. یہ سورہ موجودہ دور میں موجودہ وقت میں مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے والا سورہ. آج ہم غافل ہیں، ہم آج اپنی تعداد پر غفلت میں، اپنی مال و دولت پر غفلت میں، مال ہمارے پاس بہت. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. آج مسلمانوں کے پاس جتنے ملک، جتنی حکومتیں، اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی حکومتیں نہیں تھیں. آج جتنے ہتھیار مسلمانوں کے پاس ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے ہتھیار نہیں تھے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان جتنا دلیر اور مست ہیں اتنا آج سے پہلے کبھی نہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیم کا ابتدائی دور وہاں تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، دولت کم تھی، مگر اس کے باوجود وہ غالب تھے. وہ ہر جگہ فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑا کرتے. آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، مال و دولت میں زیادہ ہیں، حکومتوں میں زیادہ ہیں. یہ سب زیادہ ہونے کے باوجود آج ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، زیادتی نے تمہیں غافل. زیادتی کس چیز کی زیادتی؟
اس کو قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ نہیں بیان فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں تمہاری تعداد کی زیادتی میں غافل کرو۔ ہمارے اتنے بڑی تعداد ہے، آج مسلمانوں کی دنیا میں اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسی چیز میں، اسی خوش فہمی نے آج ہمیں غافل کر دیا۔ تعداد کے حسب ہٹ کر مفسرین کرام فرماتے ہیں دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ مال کی زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا، کہ مال آج ہمارے پاس بہت ہے، اور پھر یہ مال کا زیادہ ہونا، میں آپ کو بتاؤں حدیث جبریل علیہ السلام کی روشنی میں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے، تو اس میں سے آخری سوال یہ تھا، حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر چلنے والے لوگ، ورانہ بدن چلنے والے لوگ، غریب اور محتاج لوگ، بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں۔ غریبوں کے پاس دولت آ جائے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دولت بہت آ گئی ہے، دولت بہت آ گئی۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس سورہ کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ بلڈنگیں میری ہیں، یہ کاریں میری ہیں، یہ جائیداد میری ہے، یہ زمینات میرے ہیں، یہ کھیت میرے ہیں۔ لوگ اپنے مالوں پر فخر کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کے مالوں میں سے صرف 3 قسم کا مال اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو اس نے کھایا وہ فنا ہو گیا، وہ دوسرا وہ جو اس نے پہنا وہ بھی بوسیدہ ہو گیا، تیسرا وہ جو اس نے دوسروں کی مدد کر کے آخرت کے لیے اپنے لیے بھیج۔ ان 3 مالوں میں جو تم نے آخرت کے لیے بھیجا ہے وہی تمہارے کام آنے والا ہے۔ جو کھایا یہی ختم ہو گیا، جو پہنا یہی بوسیدہ ہو گیا، صرف آخرت کی اتنی جائیدادیں رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں رکھنے کے باوجود، اتنے املاک رکھنے کے باوجود تمہارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ مبارکہ کے تحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اس کے گھر والے، دوسرے اس کا مال، تیسرے اس کے اعمال۔ جب 3 چیزیں اس کو قبرستان میں دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو 2 چیزیں وہاں سے واپس آ جاتی ہیں، ایک تو اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں اور دوسرے اس کا مال۔ مال سے مراد کیا تھا؟ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، بندہ انسانوں کو خریدتا تھا، جو خریدتا تھا وہ اس کا مال ہوتا تھا، تو غلام بھی دفنانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں، گھر والے بھی واپس ہو جاتے ہیں، مال بھی واپس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز بندے کے ساتھ جاتی ہے تو اس کے اپنے اعمال، تو غفلت میں پڑھ کے ہم اعمال چھوڑ دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کو میرے تابوت کے باہر رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاتا، یہاں سے بندہ کچھ لے کے نہیں جاتا، جو لے کے جاتا ہے وہ اس کے اعمال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں ایک تمثیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو انسان کے گھر والے، انسان کا مال اور انسان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا گھر والا جب مر جاتا ہے تو ہم اس کو دفنائیں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے اور پھر اس کے بعد لوگ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کی ہم تعریفیں کریں گے۔ گھر والوں کا کام یہی پر ختم ہو جاتا ہے۔
جہاں تک مال کا معاملہ ہے، وہ مال جب تک بندہ زندہ ہے کھانے پینے کے، پہننے کے اس کے کام آتا ہے، مرنے کے بعد وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آتا، مگر اعمال، نیکیاں یہ انسان کے قبر میں بھی جاتی ہیں، قبر میں بھی اس کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے، قبروں کو کشادہ کرواتی ہے۔ میدان محشر میں میزان پر جہاں اعمال تولے جاتے ہیں وہاں یہ نیک اعمال اس کے وزن کو بڑھاتے ہیں، اس کو پلسرات پر دوزخ میں کٹ کر گرنے سے بچاتے ہیں۔ یہ نیک اعمال ہی ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مال کی غفلت میں پڑ کر، تعداد کی زیادتی کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر تم اللہ کو نہ بھلا دو، کیوں؟ اس لیے کہ نتیجہ تمہارا یہی حتی زرتم المقابر، تم کتنے بھی دن زندگی گزار لو، کتنا بھی کھا لو پی لو، کتنا بھی اچھا پہن لو، تم کو ایک دن قبرستان جانا ہے، وہاں دفن ہونا ہے۔ جب وہاں دفن ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو۔ جب تم وہاں جاؤ گے تب وہاں تم جانو گے۔ پھر خبر سے آگے کی منزل میدان قیامت کی ہے۔ میدان قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دوزخ کو دیکھو، دوزخ کو دیکھو گے، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقیناً تم دوزخ کو یقینی آنکھ سے دیکھو۔ یہیں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یقین کے کم سے کم دو درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کسی چیز کا ہم کو علم ہو جائے، یہ علم الیقین۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی مثال کی روشنی میں عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دو، یہ سانپ بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ سانپ بن جائے گا، علم ملا کے لیے ڈنڈا، یہ عصا، یہ لکڑی سانپ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا، اب جب زمین پر ڈالا وہ سانپ بن گیا، حرکت کرنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہوا۔ عین مانا آنکھ، آنکھ سے دیکھ کر یہ، جب تک زمین پر لکڑی کو ڈالا نہیں تھا صرف علم تھا، علم الیقین تھا، اللہ کی بات پر یقین تھا کہ یہ لکڑی سانپ بن جائے گی، اور جب اپنی آنکھوں سے اسے سانپ بنتا دیکھا تو یہ عین الیقین۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آگ جلاتی ہے، سب کو معلوم، سب کو آگ کے جلانے کا علم الیقین ہے، علم ہے، سب جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، مگر جب کسی کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں تب جا کے عین الیقین حاصل ہوا کہ واقعی آگ جلا رہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَتَرَوُنَّهَا لَتَرَوُنَّ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ، پھر تم یقیناً دیکھو گے الجحیم، دوزخ کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقیناً تم اپنی آنکھوں کے یقین کے ساتھ، عین الیقین کے ساتھ تم دوزخ کو دیکھو گے۔ دوزخ کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو میدان محشر میں کھینچ کے لایا جائے گا۔ جب لایا جائے گا صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا کہ دوزخ کو 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوگی، بندھی ہوئی ہوگی، 70,000 رسیاں، ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ کے لائیں۔ ہم اسے اندازہ کریں دوزخ کتنی بڑی،
اتنی بڑی دوزخ لائی جائے. قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور دوزخ بولے کہ اور اضافہ ہے تو لاؤ، اور اضافہ ہے تو لاؤ. اس آیت کریمہ کے تحت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنا قدم مبارک دوزخ میں رکھے. اللہ کا قدم کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق. تب دوزخ بولے گی کہ ہاں اب میرا پیٹ بھر گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا. تو دوزخ اتنی بڑی ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، ہمیں علم الیقین حاصل ہو گیا، علم حاصل ہوا. جب آنکھوں سے میدان محشر میں دوزخ کو دیکھیں گے تب عین الیقین حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں فرما، تم دنیا میں غفلت میں پڑے رہے، مال کی زیادتی کی وجہ سے، اولاد کی زیادتی کی وجہ سے. تمہاری غفلتیں تم کو قبرستان میں پہنچا دی، قبرستان سے تم میدان محشر میں پہنچے، میدان محشر میں پہنچے تو کافروں کا جو ٹھکانہ ہے دوزخ، وہ تم دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور یہی میدان محشر میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کون سی نعمتیں؟ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. جو تم راحت کی نیند لیتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا کہ تم نے راحت کی نیند لی تھی، تم نے تمہیں سلایا تھا، نیند عطا کی تھی، نیند کے بعد تم میں چستی آ گئی تھی، پھرتی آ گئی تھی. تم نے اس چستی کو، اس پھرتی کو کس کام کے لیے استعمال کیا؟ ہماری نیکیوں کے لیے استعمال کیا یا گناہوں میں اس کو صرف کیا؟ تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کل قیامت میں سوال کرے گا، پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا تھا، تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی. جب طبیعت حشاش بشاش ہو گئی تھی تو تم نے اپنی طبیعت کو کن کاموں میں صرف کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم العبد، بندے کے قدم ہرگز نہیں ہٹیں گے حتی یسأل یوم القیامت، قیامت کے دن، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ بندے سے 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے. جب تک 4 باتوں کا سوال اللہ نہیں کرے گا اور بندہ 4 باتوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہاں سے اس کے قدم جنت کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ عن عمرہ فیما افنیٰ، پہلا سوال اس کے عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا. وعن شبابہ فیما ابلیٰ، پھر اس کے بعد اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا، کہاں بڑھاپے کی طرف لے گیا. جوانی کی عبادتیں یہ تمام عبادتوں میں زیادہ افضل ہے. اور اسی لیے وہ حدیث جس میں میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں جن لوگوں کو رکھا جائے گا، جن 7 لوگوں کو رکھا جائے گا، ان میں سے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں رہے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. جوانی کی عبادت، اور بڑھاپے میں تو خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، بندہ اس وقت تو رجوع ہو سکتا ہے، عبادتوں کی طرف آ سکتا ہے، مگر جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے، خواہشات کے جوش مارنے کے زمانے میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ واقعی بڑی فضیلت والی ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جب تک بندے سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس کی جوانی کو اس نے کہاں گزارا تھا تب تک اسے اللہ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی جائے. پھر اس کے بعد تیسری چیز فرمایا وعن مالہ من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام، اچھے طریقے سے کمایا کہ غلط، ظالمانہ طریقے
سے کمایا کہ منصفانہ طریقے سے سوال کیا گیا، جب تک اس کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اس کے علم کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ علم بھی ایک نعمت ہے، یہ پوری چیزیں نعمتیں ہیں۔ انسان کے لیے عمر بھی ایک نعمت ہے، جوانی بھی ایک نعمت ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اس کا علم بھی ایک نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب تک ان سوالات کے بندہ جواب صحیح طور پر نہیں دے گا تب تک اسے تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں، اسی آیت مبارکہ کے تحت امام حاکم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانے سے باہر نکلے۔ کچھ ہی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ سرکار نے پوچھا اے ابو بکر یہ بے وقت گھر سے کیسے نکلنا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ عرب کی مالدار شخصیتوں میں تھے، مگر انہوں نے اسلام کے لیے ایسا اپنے مال کو لٹا دیا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی ستا رہی ہے، اسی فکر میں اپنے گھر سے نکلا ہوں کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالک کو مختار بنایا، زمین کے خزانوں کی کنجیاں جن کو عطا فرمائی، مگر ہم جیسے غریبوں کے لیے نمونہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی، میں بھی اسی خیال سے نکلا ہوں کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ اسی دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر کیسے آنا ہو؟ حضرت عمر فاروق بھی وہی جواب دیے جو ان دونوں کا جواب تھا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایک باغ میں جاتے ہیں، وہاں کچھ شاید کھانے کو مل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے پاس آئے، باغ کے مکان میں آئے، مکان کے پاس آ کے سرکار نے گھر والوں کو سلام کیا۔ تو باغ والے نہیں تھے، پانی لانے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر میں ان کی خاتون تھی، ان کی بیوی تھی، صحابیہ۔ سرکار نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر کھڑے، پھر دوبارہ سرکار نے سلام کیا، جواب نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ کچھ دیر ٹہل کر سرکار نے پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ سرکار جانے لگے۔ طریقہ یہی ہے کسی کے گھر پہ بھی آپ ملاقات کے لیے جائیں تو اپنے آنے کی اندر اطلاع پہنچائیں، کچھ وقفہ دیں اور پھر دوبارہ اطلاع پہنچائیں، تالمیل کروائیں، پھر کچھ وقفہ دیں، پھر تیسری مرتبہ۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملے تو واپس چلے جائیں۔ زبردستی ملنے کے لیے کال بیل پہ انگلی رکھ کے ہٹانا بھول نہ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پڑھ گئے۔ اس وقت وہ صحابیہ باہر آ گئے، آ کے سرکار کے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کے پہلے سلام بھی کو سن لیا۔ سرکار پوچھے پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اس کی برکتیں ہو۔ یہ دعا آپ کے لبوں سے ہمارے لیے نکل رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دعا حاصل کر دو، اس لیے میں نے پہلے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار خوش ہوئی، سرکار کی واقعی سرکار کی دعائیں مبارک سے جو دعائیں نکلتی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانا۔ یہی وجہ تھی یہود بھی جانتے تھے، اہل کتاب تھے، جانتے تھے کہ یہ رسول اگر ہمارے ہاتھ میں دعا کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ آتے تھے بارگاہ رسالت میں سرکار کے سلام کی دعا لینے کے لیے، مگر وہاں کی بدنیتی تھی۔ آئے ایک مرتبہ تو بولنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت ہو۔ جواب میں سرکار وعلیکم السلام بولیں گے، یہ نیت سے آئے تھے سرکار کے سلامتی کی دعا ہمیں مل جائے۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم،
اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سن رہی تھی، بلکہ سرکار حضرت عائشہ نے فرمایا بل علیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم پر موت آئے، تم پر لعنت ہو۔ زور سے حضرت عائشہ نے غصے میں جواب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق، اے عائشہ تم پر نرمی لازم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ نرمی والا، یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ بولی یا رسول اللہ کہ آپ نے سنا نہیں کہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ہو گئے، آپ پر موت آئے، بدعا کر رہے ہیں آپ کی۔ سرکار نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی ہو، وعلیکم السلام تو میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے مجھے موت کی بدعا دی، میں نے وعلیکم کہہ کے ان کی بدعا کو انہیں پہ لوٹا دیا، اور پھر ان کی بدعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ میں جو دعا کروں گا یا بدعا کروں گا ان کے حق میں قبول ہو جائے، کیونکہ سرکار کی دعا بڑی مقبولیت والی۔ اللہ جانتے ہیں سرکار کے زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، نگاہیں اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ قبلہ بدلتا ہے۔ تو ام حیثم جو باپ کی مالک کی بیوی تھی، صحابیہ تھی، وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ سلام کر رہے تھے میرے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے سلامتی کی، اللہ کے رحمتوں کی برکتوں کی دعائیں کر رہے تھے، میں یہ چاہتی تھی کہ یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ ملے، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ سرکار خوش ہو گئے، تمہارا انداز بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو حیثم پانی لے کر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حیثم کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ انہوں نے پانی کا مشکل رکھا دیا، کھجور کی طرف پر چڑھ کے بہت سارے کھجور توڑ کے لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر اس کے بعد ایک بکری کا بچہ ذبح کرنے کے لیے چلے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والی بکری کو مت کاٹو۔ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کیا، سرکار علیہ السلام اس کو نوش فرمائے، تناول فرمائے اور ٹھنڈا پانی نوش فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے یقیناً قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی جو تم نے کھایا پیا ہے سوال کیا جائے۔ تم جو کھاتے پیتے ہو اس پر بھی سوال۔ اب اس سوال سے بچنے کی کوئی امکانی صورت ہے؟ کھانے پینے یہ تو بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا، کھائے پیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے بھی حدیث مبارک میں رہنمائی کی گئی کہ کبھی بھی کھاؤ تو اکیلے مت کھاؤ، کسی نہ کسی کو کھانے میں شریک کرو، کسی مہمان کو بلا لو کھانے میں شریک کرو، نہیں تو کم سے کم جو پکایا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھیج دو۔ سالن بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ بناؤ، اپنے پڑوسی کو بھیج دو، اس کا حق ادا کرو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں سے حصہ نکالنے کی وجہ سے اس نعمت پر تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرے۔ تو یہ قیامت کا میدان بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ دنیا میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تعداد کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مال و دولت کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، قبرستان چلے جائیں گے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، تو ہم کو آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جو زندگی ملی ہے اسے نیکیوں میں صرف کرنے کی ضرورت ہے، اور میدان قیامت کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کل وہاں سوالات میں آسانی ہو اور قدم آسانی سے انشاءاللہ جنت کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ الہ العالمین رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی دنیا میں جگہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، الہ العالمین مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو کیفر اقتدار تک پہنچا دے، الہ العالمین اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اسلام کی صحت و عافیت کی، عزت کی لمبی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔